آج ہم شمالی کشمیر کے ایک دور افتادہ گاؤں وارسن گجران سے تعلق رکھنے والے ایک غیر معمولی رہنما چودھری سلام الدین بجاڑ کی زندگی اور جدوجہد پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں۔ ہماری یہ جو آج کی گفتگو ہے، اس کی بنیاد محمد ایوب کٹاریا کا ایک مضمون ہے، چودھری سلام الدین بجاڑ، بے باک رہنما کا سفر۔ تو اسی کی روشنی میں ہم ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، گفتگو کا آغاز اگر ہم وارسن گجران گاؤں کے تعارف سے کریں تو یہ ضلع کپوارہ میں ہے اور اس کی اپنی ایک خاص جغرافیائی اور تاریخی پہچان ہے۔ بالکل، اور یہ علاقہ جو ہے یہ گجر بکروال برادری کی محنت، ان کی جرت اور وفاداری کی ایک علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ مضمون نگار محمد ایوب کٹاریا، ان کا اپنا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے۔ اچھا، جی، ان کے والد کے نانا خیر محمد بجاڑ وہ گاؤں کے ایک معزز رئیس اور نمبردار تھے، مطلب گاؤں کے بااثر روایتی عہدیدار۔ تو خاندانی تعلق بھی ہے۔ جی، اور اسی خاندان نے پھر سلام الدین اور جلال الدین جیسے آپ کہہ لیں نڈر فرزند پیدا کیے۔ اور دیکھیں، اس گفتگو کا مقصد صرف ایک شخص کی کہانی سنانا نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ کشمیر کی تاریخ کا وہ جو ایک انتہائی پرآشوب دور تھا، 90 کی دہائی کا، جی، اس پس منظر میں چودھری سلام الدین بجاڑ جیسی شخصیت، ان کا وہ جرأت مندانہ موقف، ان کے فیصلوں کے پیچھے کیا عوامل تھے اور پھر ان کے کیا اثرات ہوئے وسیع تر، اس سب کو سمجھنا ہے۔ ٹھیک۔ یہ وہ وقت تھا جب وادی، آپ جانتی ہیں، عسکریت پسندی کی لپیٹ میں تھی اور ہر طرف بس خوف و ہراس کا ماحول تھا۔ تو آئیے سب سے پہلے اسی مشکل دور میں ان کی جو غیر معمولی جرأت تھی اس پر بات کرتے ہیں۔ مضمون بہت واضح طور پہ بتاتا ہے کہ 1990 کی دہائی کشمیر کے لیے کیسی تھی، شدید بدامنی، غیر یقینی صورتحال۔ جی، ایسے ماحول میں ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہونا مضمون کے الفاظ میں گویا موت کو دعوت دینا تھا۔ بالکل، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ہاں، مگر چودھری سلام الدین بجاڑ نے ان خطرات کے باوجود کہتے ہیں کہ گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی آزاد ہندوستان زندہ باد کا نعرہ بلند کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس موقف کی قیمت بھی ادا کرنی پڑی۔ مضمون بتاتا ہے کہ ان کے کئی قریبی ساتھی وہ اپنی جان سے گئے صرف اس لیے کہ وہ ملک سے وفادار تھے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ ایک واقعہ جو خاص طور پر ان کی جرأت کو ظاہر کرتا ہے وہ 3 مارچ 1993 کا ہے۔ اچھا۔ اس دن انہوں نے اس وقت کے مرکزی وزیر داخلہ آنجانی راجیش پائلٹ کو وارسن، میلیال اور شمناغ جیسے آپ سمجھیں حساس علاقوں میں عوامی جلسوں سے خطاب کے لیے مدعو کیا۔ اچھا، اس قدم کی اہمیت پہ ذرا غور کریں۔ یہ صرف ایک سیاسی جلسہ نہیں تھا۔ نہیں، اس انتہائی خطرناک ماحول میں جہاں مطلب ریاستی اداروں کی عملداری کو چیلنج کیا جا رہا تھا، وہاں مرکزی وزیر داخلہ کو بلانا، یہ ایک کھلا اور ٹوک سیاسی پیغام تھا۔ جی ہاں، یہ ایک طرح سے قومی دھارے میں فعال شمولیت کا ایک دلیرانہ اعلان تھا۔ یہ صرف حالات پہ کوئی رد عمل نہیں تھا، بلکہ ایک پیش قدمی تھی، ایک انیشیٹو تھا۔ بالکل۔ اور اس میں شامل خطرات تو بے پناہ تھے۔ عسکریت پسندوں کے لیے تو یہ سیدھا سیدھا چیلنج تھا، ظاہر ہے۔ اور وہ ایسی کسی بھی سرگرمی کی شدید مخالفت کرتے تھے۔ اور اس جلسے میں ہزاروں لوگوں کے سامنے ان کا پیغام بھی اتنا ہی واضح تھا۔ انہوں نے کہا، آپ امید نہ چھوڑیں، کشمیر ہندوستان کے ساتھ تھا اور رہے گا۔ اس وقت ایسے الفاظ ادا کرنے کے لیے واقعی غیر معمولی ہمت درکار تھی۔ بالکل۔ اور پھر اس جرأت مندانہ اعلان کا جو فوری اور انتہائی المناک نتیجہ نکلا، وہ بھی مضمون میں درج ہے۔ جی، اس جلسے کے کچھ ہی عرصے بعد ان کے جوان سال بیٹے کو، جن کی شادی کو صرف 7 دن ہوئے تھے، انہیں گولیوں کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا۔ افو، یہ تو ناقابل تصور ذاتی سانحہ ہے۔ جی ہاں، کسی بھی والد کے لیے اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس سانحے نے بھی ان کے عزم کو متزلزل نہیں کیا۔ وہ اپنے موقع پر پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی سے ڈٹ گئے۔ جی ہاں، یہ ذاتی ضرب ان کے حوصلے پست نہ کر سکی، بلکہ وہ دہشت گردی کے خلاف مزید بلند آواز ہوئے، اور ان کا ایک نعرہ البرق بیڑا گرک، ہاں، یہ سنا ہے۔ ہاں، جو اس وقت کی ایک بڑی عسکریت پسند تنظیم کی طرف اشارہ تھا، وہ ان کی کھلی مخالفت کی علامت بن گیا۔ یہ نعرہ اس وقت زبان زدے عام ہو گیا تھا۔ تو اس جرأت مندانہ موقف کی قیمت صرف ذاتی سانحات تک نہیں تھی محدود، جی، پوری برادری نے بڑی قربانیاں دی۔ جی، آئیے دیکھتے ہیں کہ ان قربانیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے تعمیر و ترقی کی کون سے چراغ روشن کیے۔ مضمون ایک
ایک چونکا دینے والا آنکڑا پیش کرتا ہے کون سا؟ کہ صرف وارسن کے علاقے میں تقریباً 42 افراد دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ 42 افراد ایک چھوٹے سے علاقے میں؟ جی، یہ چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑا نقصان تھا، لیکن ان قربانیوں کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہی علاقہ جو کبھی خوف کی علامت بن گیا تھا، وہ حب الوطنی اور ترنگے کی ریلیوں کا مرکز ہے۔ اچھا، یہ ایک غیر معمولی تبدیلی ہے جو ان قربانیوں کی میراث کو ظاہر کرتی ہے۔ واقعی یہ تو بڑی تبدیلی ہے۔ اچھا، ان کے سیاسی سفر پر نظر ڈالیں تو ان کا تعلق بنیادی طور پر کانگریس پارٹی سے رہا۔ جی، مضمون بتاتا ہے کہ وہ کشمیر کے کئی بڑے سیاسی رہنماؤں جیسے مفتی محمد سعید، غلام نبی آزاد، پروفیسر سیف الدین سوز اور غلام رسول کار ان کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ یعنی بڑے ناموں کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ جی بالکل، اور انہوں نے کپواڑہ اسمبلی حلقے سے 2 بار الیکشن بھی لڑا۔ ایک بار تو قسمت نے یاوری نہیں کی اور وہ صرف 145 ووٹوں کے انتہائی کم فرق سے ہار گئے۔ 145 ووٹ بہت کم فرق ہے، بہت ہی کم۔ اس انتخابی شکست کا پس منظر بھی دلچسپ ہے۔ مضمون نگار کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ ہار شاید اس وقت کی جو مخصوص عوامی نفسیات تھی، ہاں، اس کی عکاس تھی، جہاں آپ کہہ لیں بندوق کو طاقت اور بہادری کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور حکومت یا ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہونے کو کمزوری یا بعض اوقات غداری سے بھی تعبیر کیا جاتا تھا۔ اس لیے شاید ان کی اصل کامیابی سیاسی میدان سے زیادہ سماجی اور تعلیمی خدمات کے میدان میں نظر آتی ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے، ان کی مخصوص خدمات کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب وادی کے بیشتر علاقے تشدد اور بدامنی کی وجہ سے تعلیمی طور پر پسماندہ ہو رہے تھے۔ بالکل، چودھری سلام الدین نے وارسن میں ہائر سیکنڈری اسکول کے قیام کے لیے آپ کہہ لیں کلیدی کردار ادا کیا۔ مضمون کے مطابق یہ ان کی بڑی کامیابیوں میں سے ایک تھی۔ جی ہاں، اس کے علاوہ 4 مڈل اسکولوں کی تعمیر میں بھی ان کا ہاتھ تھا، اور وہ گجر بکروال طبقے کے طلباء کے لیے ہاسٹل کے قیام پر بھی بہت زور دیتے تھے۔ ان کا ایک کال جو مضمون میں درج ہے ان کے ویژن کو واضح کرتا ہے۔ وہ کہتے تھے بندوق کے سائے سے صرف تعلیم ہی نکلنے کا راستہ ہے۔ کیا بات ہے، بالکل، یہ صرف اسکول بنانا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے وقت میں جب پوری وادی میں تعلیم بری طرح متاثر تھی، یہ مستقبل میں سرمایہ کاری تھی، تشدد کے متبادل کا ایک عملی مظاہرہ تھا۔ صحیح۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا ویژن صرف سیاسی بقا تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ سماجی تعمیر نو پر یقین رکھتے تھے، اور ان کا اثر و رسوخ ان سرکاری عہدوں سے بھی عیاں ہوتا ہے جو ان کے پاس رہے۔ جی، انہیں کئی بار جموں کشمیر اسٹیٹ ایڈوائزری بورڈ برائے گجر و بکروال کا ممبر نامزد کیا گیا۔ اچھا، وہ گجر بکروال کانفرنس کے ریاستی صلاحکار رہے، انٹرنیشنل گجر مہاسبھا کے چیئرمین رہے، آل انڈیا کانگریس کے ضلعی صدر کپواڑہ کے، اور پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی رہے۔ کافی ذمہ داریاں تھیں۔ جی، یہ فہرست ان کے وسیع سماجی اور سیاسی روابط اور ان کی غیر معمولی حیثیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اب ان کی زندگی کے آخری سالوں اور ان کی میراث پر بات کرتے ہیں۔ مضمون کے مطابق زندگی کے آخری سالوں میں وہ علیل رہے، لیکن ان کی زبان پر ہمیشہ 3 اہم پیغامات ہوتے تھے۔ کیا؟ پہلا، خدا کی عبادت کرنا، دوسرا، ملک کے ساتھ وفادار رہنا، اور تیسرا، تعلیم کی اہمیت کو سمجھنا اور اسے عام کرنا۔ بنیادی اصول۔ جی، یہ وہ بنیادی اصول تھے جن پر وہ قائم رہے۔ ان کا انتقال 10 ستمبر 2025 کو ہوا۔ اور ان کی وفات پر جو رد عمل سامنے آیا وہ ان کی شخصیت کی وسعت اور گہرائی کو سمجھنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ ان کی وفات پر صرف گجر بکروال قوم ہی نہیں بلکہ پورے کشمیر نے سوگ منایا۔ پورے کشمیر نے؟ جی، مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی حلقوں سے تعزیت اور خراج عقیدت کا اظہار کیا گیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا احترام کسی ایک طبقے یا علاقے تک محدود نہیں تھا۔ مضمون میں کچھ اہم شخصیات کے تاثرات بھی شامل کیے گئے ہیں جی، جو اس نقطے کو مزید واضح کرتے ہیں۔ جی بتائیے۔ بجائے اس کے کہ ہم ہر ایک کا قول دہرائیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر ہر طرف سے ان کے لیے گہرے دکھ اور احترام کا اظہار کیا گیا۔ سابق وزراء جیسے میر سیف اللہ سے لے کر نئی قیادت جیسے DDC ممبر مصطفیٰ تک۔ اچھا، اور مختلف جماعتوں PDP، BJP، پیپلز کانفرنس، ان سب کے رہنماؤں نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ یعنی سب نے؟ جی، سب نے متفقہ طور پر ان کی جرت، ان کی رہنمائی اور خاص طور پر مشکل وقت میں سماج کو جوڑنے کی جو ان کی کوششیں تھیں ان کو سراہا۔
کئی رہنماؤں نے جیسا کہ PDP کے غلام نبی لون، خورشید عالم اور نور محمد نے انہیں ٹرائبل کمیونٹی کا سائبان قرار دیا۔ ٹرائبل کمیونٹی کا سائبان یہ بڑا لقب ہے۔ بہت بڑا، اور سوشل میڈیا پر بھی یہ سلسلہ دیکھنے کو ملا۔ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی، پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون اور سینئر گجر رہنما جاوید احمد رانا نے ٹویٹر پر دکھ کا اظہار کیا۔ معروف عالم دین غازی حسین مکی نے کہا کہ ایسی شخصیات صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکریٹری حفیظ مسعودی کا یہ کہنا بہت اہم ہے کہ وہ ذات پات سے بالاتر ہو کر ہر کسی کا درد بانٹتے تھے۔ بالکل، ان تمام تاثرات کا اگر مجموعی جائزہ لیا جائے تو ایک بات بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔ کیا؟ چودھری سلام الدین بجاڑ کو شدید سیاسی اختلافات اور پولرائزیشن کے اس دور میں بھی وسیع پیمانے پر عزت اور احترام حاصل تھا۔ وہ ایک ایسے مشکل وقت میں جب معاشرہ بری طرح تقسیم تھا، وہ اتحاد، جرت اور تحفظ کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ جی۔ مضمون کا یہ نتیجہ کہ وہ محض ایک فرد نہیں، ایک عہدہ تھے، ان تاثرات کی روشنی میں بالکل درست معلوم ہوتا ہے۔ صحیح۔ انہوں نے نہ صرف اپنی برادری بلکہ وسیع تر کشمیری معاشرے پر گہرے اور دیرپا اثرات مرتب کیے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے محمد ایوب کٹاریا کے مضمون کی روشنی میں چودھری سلام الدین بجاڑ کی زندگی کے اہم پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ جی، ہم نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے کشمیر کے انتہائی مشکل حالات میں غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا، ہندوستان کے ساتھ اپنی وفاداری پر قائم رہے اور اس کی بھاری قیمت بھی چکائی، ذاتی طور پر بھی اور ان کی برادری نے بھی۔ بالکل، جس کا اندازہ وارثن کے ان 42 شہداء سے لگایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں۔ ہم نے تعلیم اور سماجی ترقی کے لیے ان کی گراں قدر خدمات جیسے اسکولوں کا قیام اور ان کی پائیدار میراث پر بات کی، جسے پورے کشمیر میں سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر تسلیم کیا گیا۔ مضمون کا نچوڑ یہی ہے کہ وہ ایک ایسے رہنما تھے جنہوں نے اپنی برادری کو وقار بخشا اور بے پناہ قربانیوں سے وطن سے وفاداری کا ثبوت دیا۔ بالکل، اور آخر میں ایک نکتہ صرف غور و فکر کے لیے چھوڑنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ کشمیر میں اس دور کی شدید سیاسی تقسیم، تشدد اور گہری پولرائزیشن کے پیش نظر چودھری سلام الدین بجاڑ کے لیے ان کی وفات کے بعد ان کے سیاسی مخالفین سمیت معاشرے کے مختلف اور آپ کہہ لیں متضاد طبقوں میں یہ جو وسیع پیمانے پر احترام اور اعتراف پایا گیا، یہ ہمیں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے؟ یہ اس بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے کہ انتہائی پولرائزڈ اور متصادم ماحول میں بھی شاید مشترکہ انسانی اقدار یا باہمی احترام یا کم از کم ایک دوسرے کی خدمات کا اعتراف کرنے کی کوئی بنیاد، اس کو تلاش کرنے کے امکانات کس حد تک موجود ہو سکتے ہیں؟ چاہے وہ موت کے بعد ہی سے ہی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ان کی زندگی اور میراث سے ابھرتا ہے اور جس پر شاید مزید غور کیا جا سکتا ہے۔